حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین حسین کے ہر ایک جانثار پر صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ غیر المغضوب بارے دیگر صلوات۔ جس کو یہ دعا آتی ہے سب مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم الملا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعلیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا قلم البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعت 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خیر المبشرین ومنذرین والشفیع المذنبین، المخاطب بطہ یاسین، النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ صلوات بر محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز سب تک جا رہی ہے نا؟ میں اپنی پوری طاقت لگا کے، جتنا میرے قلب میں طاقت ہے، آواز نکالوں گی، لیکن آپ سے یہ تمنا چاہوں گی کہ آپ آپس میں گفتگو نہ کریں۔ آپ جس عظیم عبادت کے لیے آئے ہیں، جس ذکر کو سننے کے لیے آئے ہیں، اس ذکر پر توجہ دیں۔ اور سلام کروں گی وہ قافلے بن کر جو آئے ہیں اور جناب زینب کی اس تکلیف کو محسوس کر کر آئے ہیں، جو چل کر آئے ہوں گے نا انہیں اندازہ ہوگا، لیکن ہمارے دلوں پہ ابھی کوئی غم نہیں ہے۔
ہم جو چل کر آئے ہیں ہمارے دلوں پر بھی غم نہیں ہے. زینب 72 کی سوگوار تھی جو چلی ہے. خدا آپ کا چلنا بارگاہ خداوندی میں قبول فرمائے پروردگار. جس سنت کو آپ نے ادا کیا ہے, زینب کی جس تکلیف کو ادا کیا ہے, زینب کی اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ پروردگار آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دے پروردگار. تمام دعاؤں کو سن لے, تمام دکھوں کو دور کر دے پروردگار. زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں پروردگار جو چلنے کی سنت کو, چلنے کی تکلیف کو, موسم اچھا تھا نا, ابھی موسم اچھا تھا, لیکن میں نے جو آپ کے بارے میں سنا ہے موسم جیسا بھی ہو آپ چلتے ہیں, موسم جیسا بھی ہو آپ چلتے ہیں. یہ آپ کا ایک ایک چلنا آپ بیوی کے لیے چلتے ہیں. اور جب آپ چلتے ہیں نا, آپ جانتے ہیں جو تھکاوٹ کو محسوس نہیں کرتا, خدا آپ کو کربلا جانا نصیب کرے, خدا کربلا جانا نصیب کرے. امام کا روزہ ہے, امام کے روزے کے اس طرف حبیب ابن مظاہر کا روزہ ہے اور اس طرف ہے ابراہیم مجاب کا روزہ. سنا ہے نا ماشاءاللہ, دیکھا بھی آپ نے اور ان کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے. ابراہیم مجاب کون ہے؟ آپ ہی کی طرح چلنے والے. ابراہیم مجاب کون ہے؟ ابراہیم مجاب کربلا سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے. ابراہیم مجاب 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے. آپ دیکھیں کیا چیز تھی جو امام کے ساتھی بن گئے, کیا چیز تھی, ان کو کیا چیز ملی تھی. کہتے ہیں 100 کلومیٹر کے فاصلے, آپ 10-12 کلومیٹر چل کر آئے ہوں گے نا, 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے. ماں باپ کی انتہائی خدمت گزارتے, اور اتفاق کی بات دونوں ماں باپ بستر پہ تھے. آسان نہیں ہوتا ایک شخص کے لیے ماں اور باپ دونوں کو سنبھالنا. پروردگار ہمیں بھی اتنی توفیق عطا فرما کہ اپنے ماں باپ کی صحیح طور پر خدمت کر سکیں جو خدمت کا حق ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ اس خدمت کو ضائع نہیں کرتا, اللہ اس خدمت کو ضائع نہیں کرتا. بدقسمتی سے ہمارے یہاں عجیب رواج ہے, ایک ماں باپ 10 بچوں کو مل کر پال لیتے ہیں, 10 بچے مل کر ایک ماں باپ کو پال نہیں پاتے. کہتے ہیں ابراہیم مجاب نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا ہوا تھا. ایک تو عبادت گزار تھے, کبھی جتنی بھی تھکاوٹ ہو عبادت کی طرف کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. دوسرا یہ ہر شب جمعہ 100 کلومیٹر اپنے ماں باپ کو, ایک شب جمعہ ماں کو لے جاتے تھے مولا کے روزے پر, کربلا امام حسین کے روزے پر, ایک شب جمعہ باپ کو لے جاتے تھے. اچھا ہوا یہ کہ ماں کی باری تھی, ماں کے جانے کی باری تھی. باپ نے کہا کہ بیٹا آج میں جانا چاہتا ہوں. ابراہیم مجاب نے کہا کہ میں آپ کو کیسے لے جاؤں, آج تو ماں کو لے جانا ہے. کہا آپ کی باری تو اگلی جمعرات کو آئے گی. تو کہا اگر میں اس وقت تک زندہ نہ رہا تو. اب ابراہیم مجاب پریشان ہو گئے, کیا کریں, کیسے کریں. تو اب انہوں نے ماں سے ریکویسٹ کی کہ ماں آج باپ بن جانا چاہتا ہے, آپ جو ہے وہ اگلی جمعرات کو چلے جائیے گا, کیونکہ باپ نے ایسی بات کہتی ہے. تو ماں نے کہا میں بھی زندہ نہ رہی تو. دیکھ کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا اگر اس طرح کے سوال سامنے آ جائے. اب ابراہیم پریشان ہے, کیا کریں. ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک ہی سواری تھی ان کے پاس, سواری ایک ہی تھی جس پر یہ جایا کرتے تھے. انہوں نے ماں کو بٹھایا سواری کے اوپر, باپ کو بٹھایا سواری کے اوپر, ماں کو اٹھایا کندھوں کے اوپر. ٹھیک ہے. جب چلنے لگے, اب دیکھیں ریگستان میں, زمانہ ریگستان کا زمانہ تھا, جب چلنے لگے بارش ہو گئی, اور بارش بھی شدید. جن لوگوں نے عاشور کل میرے ساتھ گزارا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے عاشور کے مصائب جو ہیں اسی بارش کے اندر پڑھے ہیں, اور آپ نے اسی بارش کے اندر سنے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہو, لیکن ابراہیم مجاب جب بارش ہوتی ہے اور مٹی زیادہ ہوتی ہے تو کیچڑ کے اندر پاؤں جاتے ہیں. جب آپ پاؤں اٹھا کر دوسرا قدم رکھتے ہیں مشکل ہوتا ہے, آسان نہیں نہ ہوتا. پاؤں زمین میں دھس گیا ہے, دوبارہ اس پاؤں کو نکالنا ہے اور دوبارہ رکھنا ہے, کتنا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. ابراہیم مجاب اس حال میں چل رہے ہیں کہ ماں کندھے کے اوپر ہے, خچر سامنے ہے, دونوں کو 100 کلومیٹر لے جانا ہے. ٹھیک ہے. ایک پاؤں نکالتے ہیں, ایک پاؤں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا. انکار بھی نہیں کر سکتے, ماں باپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اتنا مشکل ہو گیا چلنا, اتنا مشکل ہو گیا, تڑپ گئے. یا اللہ تو اس مشکل کو حل کر, یا اللہ تو اس کا صلہ رکھ. کہتے ہیں کہ اسی حال میں, اسی شدید بارش میں, اسی کیچڑ میں اٹھتے گئے اور ماں کو اور باپ کو کربلا تک پہنچا دیا. پہلے ماں کو حرم میں پہنچایا, پھر باپ کو کربلا کے حرم میں پہنچایا. اور دل میں یہ آیا تھا کہ آرام کروں گا, جا کے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد روزے پہ آؤں گا. جب باپ کو بٹھا کر جانے لگے تو دل نے تڑپ کر کہا کہ جناب زینب بھی اتنی ہی دور چل کر آئی تھی, تھکی نہیں تھی بیوی, بس اپنی تھکاوٹ کو بھول کر امام کے روزے پر گئے اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.
پورے روزے پہ لوگوں کا رش لگا ہوا تھا. امام نے کہا وعلیکم السلام یا ابراہیم مجاب. حیران ہو کر لوگوں نے دیکھا یہ کون ہے جس کے سلام کا جواب آ رہا ہے, کس کے سلام کا جواب آیا. اب وہ خاموش ہو گئے, لوگوں نے سلام کیا, جواب لیا, دوبارہ سلام کیا, دوبارہ جواب آیا. ابراہیم کو روک لیا, کیا کیا تم نے, کیا نیکی کی ہے. امام کے ہی حرم سے جواب آیا, جو تو نے میری بہن کی تھکن کا خیال کیا, جو تو نے میری بہن کے تھکن کا خیال کیا, جو اپنے ماں باپ کی خدمت کی, اس کے صلے میں امام بھی تجھے سلام کرتا ہوں. اور پھر وصیت کی کہ اس کی قبر میرے سامنے بنا دی جائے. دیکھیے درود پڑھ دے گا محمد علی محمد. قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم اللہ کا شکر کرو گے اللہ بڑھا دے گا, اللہ زیادہ دے گا. اور نعمتوں کا شکر نہیں ہے جو آپ زبان سے کہتے ہیں شکران اللہ شکران اللہ, یہ شکر نہیں ہے. نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ آپ نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں نا. اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے, صحیح بولیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, صحیح دیکھیں. اللہ نے کان سننے کے لیے دیے ہیں, صحیح سنیں. اگر صحیح سنیں گے, صحیح دیکھیں گے, صحیح بولیں گے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا. آپ دیکھیے, میں حدیث قدسی پڑھتی ہوں اور میں بہت ساری جگہوں پر پڑھ چکی ہوں یہ حدیث قدسی, اور بہت ہی خوبصورت ہے. مجھے ذاتی طور پہ یہ حدیث قدسی بہت پسند ہے. حدیث قدسی میں ہے اللہ سے جو بھی محبت کرے گا, اللہ سے جو بھی محبت کرے گا اسے کیا ملے گا, نجات ملے گی, جنت ملے گی, محلات ملیں گے. کیا ملے گا, نہیں, محبت کی آگے والی منزل کر لوں, محبت کی آگے منزل. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس خوبصورت لفظ کو, اس مقدس لفظ کو گالی بنا دیا. یہ جو محبت جس کو ہم کہتے ہیں, ہماری بدقسمتی, اس کے معنی کو ہم نے برباد کر دیا. یہ محبت بڑا مقدس لفظ تھا, مودت خوبصورت ترین لفظ تھا. کہا محبت کے بعد عشق, سپرلیٹو ڈگری ہو گئی نا. عشق, اس پہ بے خطر آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش عشق میں. سوری, دوبارہ درود پڑھتے گا ملازمان. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبو بام ابھی. تو عشق ہے جو خدا تک لے جاتا ہے, اور یہی عشق ہے جو کہتا ہے رزن بھی قضائے تسلیماً ور امر. اے بار الہ, اگر تیری محبت میں جسم کا ذرہ ذرہ بھی کر دیا جائے تو میں حسین تجھ پر راضی ہوں. اگر دین کا بچنا میرے قتل پر منحصر ہے, امام کے جملے ہی ہیں جس کو میں مفہوماً بیان کر رہی ہوں ترجمے کے ساتھ. کہا اگر دین کا بچنا میرے قتل پر منحصر ہے تو اے تلواروں آؤ اور مجھے ختم کر ڈالو. یعنی یہ عشق ہے, یہ عشق پروردگار ہے. یہ عشق اگر کسی کو اللہ سے ہو جائے تو اللہ کیا کرتا ہے, اگر کسی کو عشق ہو جائے اللہ سے, اللہ کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے عشق کرتا ہے تو میں اس کو مار دیتا ہوں. عجیب ہے نا, کیوں مارتا ہے بھائی, تو زندہ کر, کچھ دے مجھے, کوئی جنت دے, کوئی بیغات دے, کوئی مال شال دے, ہے نا. جبھی تو کہا نہیں, اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی سے عشق کرتا ہوں, اگر یہ بانٹنے کا سلسلہ تھوڑی دیر آپ روک لیں, اگر کوئی مجھ سے عشق کرتا ہے تو میں اس کو مار دیتا ہوں, قتل کر دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں نا شریعت کے مطابق اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس پہ دیت واجب ہوتی ہے. ایک قتل کی دیت ہوتی ہے 100 اونٹ. ایک قتل کی دیت تو جناب عبداللہ کی رکھی گئی تھی, رسول خدا کے والد. کہا جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس کو مار دیتا ہوں, اور جب میں کسی کو مارتا ہوں تو دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے. ظاہر میں نے کسی کو مارا ہے تو میرے اوپر دیت واجب کہ میں اس کو ہرجانہ بھروں, ہے نا. تو میں ہرجانہ کیسے بھرتا ہوں, میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں, میں خود اس کی دیت. اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, عین اللہ ہو جاتی ہیں. اس کی زبان نہیں ہوتی, لسان اللہ ہو جاتی ہے. اس کے کان نہیں ہوتے, اذن اللہ ہو جاتے ہیں. اس کا ہاتھ نہیں ہوتا, ید اللہ بن جاتا ہے. عشق پروردگار کو مکمل مجسم دیکھنا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے, درود پڑھ دیکھا کیسے ہیں.
یہ محبتیں ملتی کیسے، کیسے کریں عبادت، کیا ڈھنگ ہو عبادت کا. دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا دینے والا ہے. وہ لوگ جو ایران گئے ہوں گے انہوں نے مسجد گوہر شاد دیکھی ہوگی، ہے نا. مسجد گوہر شاد امام رضا علیہ السلام کے حرم کے اندر جہاں جمعہ ہوتا ہے وہ مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد گوہر شاد. اس مسجد کا کمال یہ ہے، اس مسجد میں اگر آپ نے محسوس کیا وہاں بیٹھ کر عبادت کی ہو تو وہاں روحانیت اور معنویت کا ایک عجیب اسرار ہے. روحانیت، اور وہ کیوں ہے؟ جب یہ ملکہ، یہ جو خاتون رئیس تھے، ان کا نام ہے گوہر شاد، جب انہوں نے یہ مسجد بنوائی، انہوں نے مسجد کے لیے شرط رکھی تھی ہر اینٹ حدیث قصہ پڑھ کر رکھی جائے گی، اور جو بھی مزدور اس مسجد کو بنائے گا بغیر وضو کے نہیں بنائے گا، بے نمازی نہیں بنائے گا. جو بھی تنخواہ دوں گی ڈبل کر کے دوں گی، حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں آنا چاہیے. ایسا شخص جو بے دین ہوگا وہ اس مسجد کو تعمیر نہیں کرے گا. آپ سوچئے جب یہ مسجد اس طرح تعمیر ہوئی ہوگی تو کتنی معنویت والی ہوگی، کتنی بھرپور ہوگی نا معنویت سے. اتنی معنویت ہے اس گوہر شاد میں، جو لوگ سن چکے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ریپیٹڈ ہوگا. اتنی معنویت ہے اس مسجد کے اندر، اتنی بہترین تھی یہ مسجد. گوہر شاد جو ہے وہ روزانہ آتی بھی ہیں. یہ ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتی ہیں نا، مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، ان مزدور کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو ان کو کام، تو بار بار آ کے اس سے پوچھتی ہوں، خود بھی دیکھتی کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی پہ زیادہ، کہتی تھی 1 منٹ کا بھی زیادہ کام نہیں لینا کسی سے، 1 منٹ کا بھی. اگر زیادہ کام لوگے ظلم ہو جائے گا، اور میں نے اس مسجد میں ظلم نہیں شامل کرنا. اس مسجد کو امام کے حرم کے قریب بنانے والی یہ خاتون ایک مرتبہ گئی تو پتہ چلا ایک مزدور بیمار ہے، تو خود تمیداری کے لیے گئی، خود جو ہے وہ اس کی حال پرسی کے لیے گئی. اس کے بعد واپس آ گئیں، 1 ہفتے بعد پھر گئیں اور پوچھا اس مریض کا کیا حال ہے، اس مزدور کا کیا حال ہے. اچھا کوئی بیمار پڑتا تو اس کو تنخواہ پوری ملتی، وہ کام کرے نہ کرے، تنخواہ اس کو پوری ملتی. پتہ چلا کہ وہ بیمار تو بیمار بہت بڑھ گیا، اس کی بیماری تو بہت بڑھ گئی ہے، وہ تو صحیح نہیں ہو رہا. ان کا اچھا، اس کو پیسے دیے اور کہا اس کو کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، بہرحال بہت زیادہ اس کے لیے بھیجا. مہینے بعد آئیں دیکھا وہ مریض پھر بیمار ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو خود اس کے گھر تک گئی چلتی. جب گھر تک گئیں تو کہا کہ ہم تمہیں جو ہے اگر چاہو تو ملک سے باہر بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے. اس نے کہا میرا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے ہی نہیں. مزدور نے کہا میرا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے ہی نہیں. تو کہنے لگیں کہ پھر کس کے پاس ہے؟ کہا میرا علاج آپ کے پاس ہے. حیران ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی، میں آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی. اچھا عام عورت ہوتی تو ہو سکتا ہے سٹ پٹا جاتی ہے نا، بہت تحمل مزاج تھی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو کہا دیکھو تم مزدور ہو، محنت کرنے والے ہو، سچے ہو، نمازی ہو، تم سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک شرط ہے میری، ایک شرط ہے، جو مسجد بنا رہے ہو نا اسی مسجد میں 40 دن تک نماز شب پڑھنی، اسی مسجد میں 40 دن تک نماز شب پڑھنا. اس کے بعد آنا پھر میں بات کروں گا. کہتا 40 دن تک نماز شب کیا پڑھتا، 6 مہینے تک پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے تک پتہ ہی نہیں چلا. مسجد آدھی سے زیادہ مکمل ہوگی. گوہر شاد نے کہا اس کا پتہ تو کرو. کسی کو ملا، اس نے کہا جو گوہر شاد نے مجھے دے دیا، جو اللہ مجھے مل گیا، اب گوہر شاد کی ضرورت نہیں ہے. یہ گوہر شاد کی مجھے ابھی ضرورت نہیں. اللہ کیسے دینے والا ہے، اللہ کیسا عطا کرنے والا ہے. اسی مسجد گوہر شاد کا ایک اور واقعہ آپ سے بیان کروں. دور پڑھ دے گا محمد علی محمد آپ سب کو یا اللہ پروردگار تجھے اس مجلس کا واسطہ ہم سب کے لیے روزے کھول دے. جلد از جلد یہ روزے کھل جائیں، ہم سب زیارت کے لیے پہنچیں مولا کے روزے پر. میرا بھائی نجف میں رہتا ہے، وہ کربلا کا منظر دکھا رہا تھا. کربلا میں بین الحرمین بھرا ہوا ہے، تو تڑپتا تو ہے انسان کہ کاش ہم بھی اس بین الحرمین میں کہیں نہ کہیں ہوتے. پروردگار ہم سب کو لے جائے اور معرفت کے ساتھ لے جائے. فقط جالی کو چھو کر نہیں آئیں، معرفت کے ساتھ آئیں. ہماری کان بھی جو ہے حسین کی آواز کو سن سکے، جواب کو سن سکے. تو اللہ دینے والا کیا ہے، تھوڑا سا مختلف واقعہ. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بادشاہ کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور محبت میں گرفتار ہوا تو اس نے کہا کہ میں پہنچوں کیسے اس تک. اس نے وزیر کو دوست بنایا. اس نے کہا میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اگر میں اس سے
شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گا، مجھے اس سے اتنی زیادہ محبت ہے، اس نے اگر شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گا۔ وزیر نے کہا دیکھو میں بادشاہ کو جانتا ہوں، بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے شادی کا ایک معیار رکھا ہے، جیسے ہم بھی رکھتے ہیں نا کہ بھائی دولت ہے کہ نہیں ہے، اچھی نوکری ہے کہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرو تو دین دیکھو، دولت مت دیکھو، ٹھیک ہے؟ دین دیکھو، دولت کیا فائدہ ہوگا، فائدہ بھی بتایا۔ دین دیکھو، اگر بیٹی پسند آ گئی بہت اچھی زندگی گزرے گی، اور پسند نہیں آئی تب بھی بری زندگی نہیں گزرے گی، تب بھی بری زندگی نہیں گزرے گی۔ تو کہا بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک معیار رکھا ہے، اگر اس کے مطابق تم اترتے ہو تو بادشاہ تمہیں لے لے گا۔ بادشاہ نے تو دولت معیار رکھی نہیں ہے، بے شک تم عام انسان ہو۔ بادشاہ ایسے نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا جو عبادت گزار ہوگا، جو دین میں کامل ہوگا، عبادت گزار۔ تم کچھ دن کے لیے ایسا پریٹینڈ کرو، ایسا بتاؤ کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، اپنی عبادت کو دکھاؤ، تو میں بھی بادشاہ کو لے کر تمہارے پاس آؤں گا اور تمہاری عبادت بادشاہ کو دکھاؤں گا، بادشاہ متاثر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جنگل میں رہ کر عبادت کرنے لگا۔ اچھا عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی، عبادت کا مقصد ہے وہ لڑکی۔ عبادت کرتا رہا، مہینہ بھر اس نے عبادت کی خدا کی اس جنگل میں۔ وزیر جو تھا، کیونکہ اس کا دوست بن چکا تھا، وزیر نے کہا کہ آج جو ہے میں بادشاہ کو وہ نوجوان دکھانے رہتا ہوں۔ بادشاہ کو شکار کھلانے کے بہانے جنگل میں لے گیا۔ اس نے کہا اس جنگل میں جھوپڑی کس کی ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اب جو جھوپڑی میں پہنچا تو دیکھا نوجوان، کہا پوری دنیا کو چھوڑ کر، سارے عیش و آرام کو چھوڑ کر ایک نوجوان جو دیکھیں نوجوانی کیا ہوتی ہے، نوجوانی بے لگام ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہمارے معاشرے میں نوجوانی بے لگام ہے، نوجوانی نعوذ باللہ۔ ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، میں نے شاید جو ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، کسی بہت بڑے عالم کا سنا ہے، جوانی کا مطلب دیکھیں، جوانی کا مطلب کیا ہے، اپنے پورے اعضاء و جوارح کو اسلام کے لیے استعمال کرنا، اسے کہتے ہیں جوان۔ ہمارے یہاں تو جوانی بے لگام، ہماری جوانی لاپرواہی کا نام، ہمارے یہاں جوانی بد زبانی کا نام ہے نا، ہم کہتے ہیں جوان ہے، بد زبانی کر رہا ہے، جوان ہے۔ عجیب ہے نا، ہمارے معاشرے میں کچھ لطیفے مشہور ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہم اس لطیفوں کے کتنے خلاف چل رہے ہیں، بالکل الٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں حرام سے کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، لطیفہ ہی نہیں ہے۔ اپنی ماں کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہوتے ہیں، ماں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ لطیفہ ہی یہ لطیفہ ہے نا، درود پڑھتے گا محمد علیہ تو میں آپ کو بتائی تھی جوانی کس چیز کا نام ہے، یاد رکھیے گا، کربلا کے بوڑھے بھی جوان تھے، دین کے لیے جوان بنے ہوئے تھے۔ یہ جوانی جو ہمارے یہاں جوانی، اس کو جوانی نہیں کہتے، جوانی یعنی پاکیزگی، جتنا پاکیزہ ہے اتنا جوان ہے، جتنا گناہوں میں لٹرا ہوا ہے جوان نہیں ہے، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جوان ہے، عبادت کر رہا ہے، بادشاہ متاثر ہو گیا، بادشاہ نے کہا جوان اور جنگل میں عبادت کر رہا ہے، درود پڑھ دے گا محمد علی محمد۔ آ جائیں آگے آ جائیں، تھوڑی سی جگہ بنا لیں۔ خوشیدی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اب جب اس جوان کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ ایک جوان ہے عبادت کر رہا ہے، بادشاہ نے کہا بھائی میں اس سے بات کروں گا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے عبادت ختم کی، بات کرنے لگا۔ اس نے کہا میں نے کبھی ایسا جوان نہیں دیکھا جو ساری جو ہے عیش و آرام کو چھوڑ کر یہاں عبادت کرے، تم کل میرے محل میں آنا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب بات کیا کرنا چاہتا ہے، ظاہر رشتہ کرنا چاہتا ہے اپنی بیٹی کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہا۔ وزیر خوش ہوا، وزیر نے اشارہ کیا دیکھو میں نے تمہارا کام کر دیا، اب تمہارا کام حل ہو گیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا، یہ لوگ چلے گئے، یہ غائب ہو گیا، یہ غائب ہو گیا، کوئی عرصے تک نہیں ملا۔ بڑا حیران کہ آج آئے کل آئے، بہرحال ظاہر ہے ایک بات جو ہے بندہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن وزیر بہت پریشان ہے۔ اس نے کہا میں نے اس شخص کے لیے اتنی محنت کی، بادشاہ کو وہاں تک لے کے گیا، وہ جس کے لیے مر رہا تھا، زندگی اور موت کا سوال تھا کہ نہیں پورا ہوگا تو پتہ نہیں مر جائے گا، اور آج یہ غائب ہو گیا، اتنی محنت میری برباد کر دی۔ بڑا اس کو غصہ بھی آیا۔ ایک مرتبہ اس کو کہیں مل گیا، ایک مرتبہ کہیں مل گیا، بہت عرصے کے بعد کہیں ملا۔ اس نے کہا کہ تم نے کیا کیا، میری محنت کو برباد کر دیا، اتنی محنت کی تھی میں نے، اس کے اوپر بادشاہ تمہارے پاس آئے، تم نے میری محنت کو برباد کر دیا۔ تو اس نے کہا میں سوچ رہا تھا
میں نے سوچا جب بادشاہ میری اس جھوپڑی میں آیا تو میں نے سوچا ایک جھوٹی عبادت کرنے کی بنا پر، ایک جھوٹی عبادت کرنے کی بنا پر اللہ نے بادشاہ کو جھوپڑی میں پہنچا دیا. اگر سچی کرتا تو کیا نہیں مل جاتا؟ سچی کرتا تو کیا نہیں مل جاتا؟ درود پڑھتے گا محمد علیہ آپ خدا کی سچی عبادت دیکھنی ہے. سچی عبادت دیکھیے، جب ہم اہل بیت کے ذکر کو بیان کرتے ہیں نا، بہت ساری عظمتوں کو، تو لگتا ہے صرف ہم عظمت کو بیان کر کے خوش ہونے کے لیے بیان کر رہے ہیں. جب بھی اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے فقط خوش کرنے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے بیان نہیں کیا جاتا، سیکھنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اہل بیت کو سنیں اور کچھ سیکھیں ان سے. اگر ان کو سیکھ کر زندگی بدل دی تو ہم بھی میسم بن جائیں گے، ہم بھی فضا بن جائیں گے. کھانے منگواتی ہیں آسمان سے، فضا معمولی نہیں ہے، کوئی سید بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا، اگر کوئی سید ہے تو اس بات پر غور نہ کرے، میں خود بھی سید ہوں، میں خود بھی ایک سید ذاتی ہوں، کوئی سید ہے تو اس بات پہ فخر نہ کرے سید ہے. یاد رکھیے گا، مولا کائنات فرماتے ہیں جس انسان کا عمل اس کو پیچھے کر دے گا، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. سب کچھ عمل کے اوپر ہے. آپ کا عمل اچھا ہے تو سلمان فارسی سلمان اہل بیت منی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو نبی کا بیٹا بھی طوفان میں ڈوب جاتا ہے. سب کچھ عمل ہے. درود پڑھ دے گا حضرت محمد. بس یہ شعر پڑھوں گی، شعر کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کیا، پیغام اسی شعر کے اندر ہے، ٹھیک ہے. نہ ہو عمل تو جذبات سے کیا ملتا ہے، نہ ہو عمل تو جذبات سے کیا ملتا ہے. دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ملتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ملتا ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے، رنگین خیالات تو سبھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، امام تک پہنچنے کی خواہش تو سبھی رکھتے ہیں، عمل نہیں ہے تو نہیں پہنچ پائیں گے. اور عمل کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ امام کے نقش قدم پر چلیں. ٹھیک ہے، اچھا نقش قدم کیا ہے؟ امام نے فرمایا تم اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو، عام طور پر ہمارا ایمان پہچانا ہی نہیں جاتا. عام حالات میں نہ مجھے کوئی مشکل ہے نہ مجھے کوئی غم ہے، عام حالات میں میرا ایمان پہچانا ہی جائے گا. امام فرماتے اگر کسی کو اپنا ایمان جانچنا ہے 3 موقع پر پہچان لیں. 3 موقع پر دیکھیں اس کا ایمان کتنا ایمان والا ہے، واقعاً وہ کتنا ایمان والا ہے. ایک خوشی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو دیکھیں کتنا ایمان والا ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے. شادیاں بہت بڑی مثال ہیں ہماری شادیوں میں نعوذ باللہ جو آرائش کے جو کیا کہا جائے، جو ایک کیٹلاگ ہوتی ہے اور جو دکھایا جاتا ہے، جو خواتین جو ہے وہ اپنی نمائش کرتی ہیں شادیوں کے اندر، ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں تو خدا کا شکر ہے آپ کے سر پہ چادریں نظر آ رہی ہیں، ورنہ آج کل تو مجلس میں یہ بڑی نمائش ہوتی ہے، ورنہ نمائش تو بیچاری آج مجلسوں میں بھی بہت ہوتی ہے. خوشی کے موقع پر بھائی کی شادی ہے، سارے ارمان پورے کریں گے، آج ہمیں خوشی ملی ہے، خوشی میں تمہیں مومن خوشی میں حد سے تجاوز کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ مومن کی نشانی، مومن کبھی بھی جو ہے وہ خوشی میں حد سے تجاوز کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور امام نے ایک بڑا جملہ پیارا کہا تھا مومن کے لیے. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ مت دیکھنا مومن کی محفلیں پاک ہیں، محفل میں نظر آ رہا مومن، وہاں نظر آیا مومن. مومن کی محفلیں پاک نہیں ہوتی، مومن کی تنہائی پاک ہوتی ہے، مومن کی تنہائی پاک ہوتی ہے. کہا دوسرا مرحلہ، ایک تو آپ دیکھیں خوشی کے موقع پر، ایک غم کے موقع پر حد سے تجاوز نہیں کرے گا. غم کا موقع کب آتا ہے؟ جب مشکل آ گئی، جوان مر گیا. میں نے سنا ہے لفظ کہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں اللہ نے بڑا ظلم کیا، جوان چلا گیا، ظلم کیا اللہ نے. ٹھیک ہے، غم زیادہ آنے لگے تو کہتے ہیں اللہ نے اتنا غم دے دیا، ہم ہی رہ گئے تھے. ہاں دیکھیں یہ غم اگر سمجھ میں آئے نا تو جناب زینب سمجھ میں آئیں گے. یہ غم تو ہمارے لیے طرح امتیاز ہے، یہ غم تو ہمیں بلند کرنے کے لیے دیا ہے اللہ نے. اگر غم نہ ہو تو اچھے اور برے کی پہچان ہی نہیں ہوگی، غم نہ ہو تو میں مضبوط ہی نہیں بنوں گی، غم نہ ہو تو پتہ ہی چلے گا کہ میں خود کتنے پانی میں ہوں. اللہ دیکھتا ہے خوشی میں یاد کرتے ہیں یا غم میں بھی یاد کرتے ہیں، شکوہ تو نہیں کرتے. کہا یا اللہ ما رأینا جمیلا. جناب زینب غم کی کس منزل پر تھی؟ کس منزل پر؟ درود پڑھ دے گا محمد علیہ محمد پر. غم کی منزلوں کو دیکھیں. آج میں جناب زینب کو بیان کرنا ہے یہاں پر، غم کی منزلوں کو دیکھیں. بس یہاں پر رک کر اسی کو میں بیان کروں گی، آخری بات بیان کر دوں. آخری بات کیا ہے؟
جب مومن کو پہچاننا ہے غصے میں پہچانو. غصے کے بارے میں معصومین فرماتے ہیں غصے میں انسان شیطان کی حالت میں بال کی مانند ہوتا ہے. بال جس طرح بچے بال سے جہاں دل چاہتا ہے پھینکتے ہیں, ادھر ادھر گٹر میں بھی پھینک دیتے ہیں نا. انسان بھی شیطان کے ہاتھ میں اس لیے ہوتا ہے. اور امام کی اتنی پیاری روایتیں ہیں میں غصے کے بارے میں, یہ دل کرتا ہے کہ آپ سونے کے تاروں سے لکھیں اور لگا دیں. امام فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے, ہائپوتھیسس بیان کیا امام نے. امام فرماتے ہیں غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے, ندامت پر ختم ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ, غصے میں جب بھی تمہارے دل کی ترتیب, دل کی جو نس ہے, دل کی جو حرکت ہے وہ بے ترتیب ہو تو منہ مت کھولنا. جب بھی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب, منہ کھولو گے تو غلط بولو گے, ٹھیک ہے. اور لکھی ہوئی بات, امام کا فیصلہ اور ایسے ہی ہے. امام فرماتے ہیں کبھی بھی غصے میں فیصلہ مت کرنا اور خوشی میں وعدہ مت کرنا, ٹوٹ جائیں گے دونوں. کتنے تجھ سے ملیں گے ہی نہیں, پھر ملتے ہیں, ہے نا. غصے میں فیصلہ, امام فرماتے ہیں غصے میں کبھی بھی فیصلہ مت کرنا, خوشی میں کبھی بھی وعدہ مت کرنا. یہ دونوں ٹوٹ جاتے ہیں. امام کا کہا کبھی غلط نہیں ہو سکتا نا, کہ یہ مومن کی نشانی ہے. اب آپ دیکھیں جناب زینب کی حال پر نظر کریں. جناب زینب نے بہت سارے کام کیے جس میں چند آپ کو بتاؤں. زینب نے سب سے پہلا کام کیا, اپنے دکھے ہوئے دل کو سنبھالا. آسان تھا؟ بہت مشکل. آسان تھا؟ ایک جوان کسی کا مر جائے نا, کافی عرصے تک دل سنبھلتا نہیں ہے. کراچی سے تعلق رکھتی ہوں. کراچی میں دھماکہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا عاشور میں ایک دھماکہ ہوا تھا, آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے, 5 یا 6 سال پہلے کی. عاشور میں ایک دھماکہ ہوا, 40 سے زیادہ شہید ہو گئے تھے, ہے نا, علم اٹھ رہا تھا. اسی سال لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید چہلم نہیں ہوگا, لوگ کفن باندھ کر چہلم پر گئے, اور چہلم میں پہلے سے زیادہ رش تھا. چہلم پہ تو وہ کچھ کر نہیں سکے, ایک بس پر دھماکہ کیا, جو برف خانے سے آ رہی تھی, ملیر سے آنے والی ایک بس پر دھماکہ کیا. اس بس میں سے بھی 40 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. میں خود ان لوگوں سے جا کر ملی. ایک خاتون جن کے 2 بیٹے تھے, 2 جوان بیٹے, ایک کی عمر تھی 19 سال, ایک کی عمر تھی 24 سال. اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی, 2 ہی بیٹے تھے. دونوں بیٹے شہید ہو گئے, دونوں بیٹے اس دھماکے میں شہید ہو گئے. میں اس خاتون سے جا کے ملی, اسی گھر کے 4 جوان شہید ہوئے. ان کے گھر میں سے جوان ہی ختم ہو گئے تھے. میں جب ان کے گھر میں گئی تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے. جب علی اکبر کی ماں کا نام لکھا جائے گا تو آپ کا بھی لکھا جائے گا. آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے. دیکھیں بولنا بہت آسان ہوتا ہے, سہنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ ایک جملہ کہا کرتی تھی, دکھے ہوئے دل کو سنبھالنا. میں آپ کو بتاؤں, جو میں بیوی کی مثال دے رہی ہوں, یہ دکھے ہوئے دل کو سنبھالتے کیسے. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت بڑا مقام ملا, لیکن یہ بتائیں جوان کے جانے سے جو دل میں آگ لگتی ہے نا, یہ بجھتی کیسے؟ یہ جو آگ لگتی سمجھ ہی وہی سکتا ہے. یہ درد دیکھیں, جس نے درد سہا ہو نا, درد کو سمجھنے والا وہی ہے. جس نے درد نہیں سہا وہ درد کو کیا سمجھے گا, وہ درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا. جناب زینب نے دکھے ہوئے دل کو سنبھالا, جس کے لیے زینب کہتی تھی اگر دن میں ایک بار نہیں دیکھوں گی تو مر جاؤں گی, اس کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا. 18 بھائیوں کے لاشیں جلتی ہوئی ریت پر چھوڑ کر آنا, اپنے بھتیجے بھانجوں کے لاشوں کو جلتی ہوئی ریت پر. آپ سوچئے آنسو ختم ہوں گے؟ آنسو تو ختم نہیں ہوں گے. عورتوں کو تو کام ہے رونا, بلا وجہ بھی روتی رہتی ہیں, جہاں نہیں رونا ہوتا وہاں بھی روتی رہتی ہیں. آنکھوں میں آنسو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کتنے دیکھیں, کچھ آنسو ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں صداقت والے آنسو, کچھ ہوتے ہیں جو مکاری والے آنسو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنی باتیں ہم بلیک میل کر کے آنسوؤں سے منوا لیتے ہیں. آپ دیکھیں بی بی نے صحیح طور پر بتایا آنسو کہاں بہانا ہے, کہاں نہیں بہانا. آنسو کا اصل مقام, آنسو اصل میں کہاں بہانا ہے. دوسرا کام جناب زینب نے کیا کیا. جناب زینب نے, کل مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا, ہماری بچوں کی بات ہوئی تھی. ہمارے بچے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ زری اٹھاتے ہیں, اور زری آپ نے پتا ہوگا چنیوٹ کی زری بہت بھاری ہے, جو لکڑیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے, اور بہت مضبوطی کی بات ہے بچوں کو اس کو اٹھا کے چلنا. کندھے جو ہیں اس میں زخم ہو جاتے ہیں. تو لڑکوں نے کہا, بچوں نے کہا بھائی یہ کام تو مردوں کا ہے, عورتیں اتنی بہادر کہاں ہو سکتی ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بہادر, کیوں نہیں ہو سکتی بہادر. جناب زینب اس اندھیرے کے عالم میں عباس بھی بن گئی اور حسین بھی بن گئی. آپ بتائیے آسان تھا اس اندھیرے میں بچوں کو چن چن کر لا کر اکٹھا کرنا, لاشوں کو ایک جگہ کرنا, یہ کوئی ایک عورت کا کام تھا؟
یہ مردوں کا کام تھا، جناب زینب نے کیا، ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر پہرے دار بن گئی، پہرا دیا جناب زینب نے۔ دوسرا کام کیا کیا جناب زینب نے؟ جناب زینب عباس بن گئی۔ تیسرا کام کیا کیا زینب نے؟ زینب سب کی تکیہ گاہ تھی، یعنی جب بھی کوئی عورت بھی پریشان زینب سے پوچھتی، زینب اب کیا کریں؟ یعنی جب سب کی نظریں جو جمی ہوئی تھی جناب عباس اور حسین کے بعد جناب زینب پر جمی ہوئی تھی، اب جناب زینب نے سب کو تسلی کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جناب یہ دیکھیے جو قافلہ چلا ہے نا، اس کی سالار زینب تھی، یہ جو آج دین پہنچ گیا، جو آپ یہاں بیٹھے، اس کا کمال زینب ہے۔ کربلا می مورد گر زینب نہ بود، کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ یہ جناب زینب کا کمال ہے جو ہم یہاں آج بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تکیہ گاہ ہے، تکیہ گاہ ہے تمام خواتین کی جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ چوتھا کام کیا کیا؟ باطل کے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جناب زینب، اپنے ایک خطبے سے 72 تلواروں کو اٹھا کر ایسی تلوار چلائی یزید کی گردن کے اوپر، سر ٹکرانے پر مجبور کر دیا، سر ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ پانچواں کام کیا کیا؟ دشمن کے شبہات کو دور کیا۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا، خط میں لکھا گیا تھا، دیکھو اس قافلے میں زینب کی حسین کی ایک بہن ہے جو علی کی بیٹی ہے، جہاں علی کے بیٹے معمولی نہیں ہیں نا، وہاں علی کی بیٹی بھی معمولی نہیں ہوگی۔ جب علی کی بیٹی معمولی نہیں ہے تو یاد رکھنا اتنا ظلم کرتے ہوئے لانا کہ بول نہ سکے، اتنا ظلم کرنا اس بیٹی کے اوپر کہ بول نہ سکے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ 1600 قدم کا جو فاصلہ ہے نا، کبھی زینب کو پیدل چلایا جاتا ہے، کبھی دھوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ کتنی تھکی ہوئی ہے زینب، کتنی تھکی ہوئی ہے زینب۔ دیکھیں انسان کے پاس جب غم ہوتا ہے نا تو بول نہیں سکتا، جب وہ رو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں روتے وقت میں جب مصائب پڑھتی ہوں تو میں دعا کرتی ہوں یا اللہ تو قلب میں اتنی طاقت دے دے کہ بول سکوں، کیونکہ روؤں گی تو بول نہیں سکوں گی اور بولوں گی تو رو نہیں سکوں گی۔ ایسے ہی نا، بولوں تو رو نہیں سکوں گی، روؤں تو بول نہیں سکوں گی۔ جناب زینب نے سب کچھ سنبھالنا ہے، سب کچھ سنبھالنا ہے اور دشمن کو بتانا ہے زینب ہے کون، زینب ہے کون۔ دکھا ہوا دل ہے زینب کا، اور زینب اس حال میں دربار میں پہنچ گئی۔ 1600 میل چلی ہے، ذرا غور کیجیے گا، 1600 میل چلی ہے پیدل، اور کس انداز سے چلی ہے؟ فقط ناکے بے کجاوا اونٹ پر۔ اگر آپ نے اونٹ کی سواری کی ہو، جو کجاوا رکھا ہوتا ہے نا، اس پر بھی اگر آپ 10 منٹ سواری کر لیں تو آپ تھک کے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ہم تفریح کے لیے کرتے ہیں، وہ ہم تفریح کے لیے کرتے ہیں۔ جو لوگ خاص طور پہ کراچی جاتے ہیں انہیں پتہ ہوگا سمندر کے اوپر یہ ساری تفریحات موجود ہوتی ہیں۔ بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہے زینب، بے کجاوا اونٹ پر، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ زینب کی تکلیف کو کبھی محسوس کریں نا، تھوڑی دیر تک اپنے ہاتھ یوں رکھ لیں، نہ باندھیں، یوں رکھیں۔ کتنی دیر رکھ پائیں گے؟ کتنی دیر آپ کے ہاتھ یہاں رہ پائیں گے؟ زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، گلا جو ہے ایک رسن میں 12 گلے ہیں۔ زینب کی تھکاوٹ کو محسوس کیجیے گا، کتنی تھکی ہوئی ہے زینب۔ اور زینب کے درد کو بڑھانے کے لیے، ہر ماں کے درد کو بڑھانے کے لیے اس کے پیارے کا سر اس کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک پیارا ختم ہو گیا، زمین میں دفن ہو گیا، صبر آ گیا نا، آنکھوں کے سامنے ہی ہے، سر آنکھوں کے سامنے مسلسل رہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ زینب کے سامنے حسین کا سر ہے، حسین کے سر کو بار بار دیکھ رہی ہے، دل زخم کتنا تازہ ہو رہا ہے، کتنا زیادہ۔ اور جس کے میراث کے اندر پردہ ہو، جس کی ماں کا سر ننگا کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، کبھی سورج نے بھی سر ننگا نہ دیکھا ہو، وہ بغیر چادر کے یہ سفر کر رہی ہے اور پورے راستے ایک ہی چیز مانگتی ہے، کوئی چادر دے دے۔ نہ پانی مانگا، نہ بھوکی بھی تھی نا، کھانا بھی تو چاہیے تھا نا، تھکی ہوئی بھی تھی آرام، کچھ نہیں مانگا۔ پورے راستے اگر مانگا زینب تھا تو چادر مانگی۔ اور بتائیے چادر ہمارے لیے کتنی اہم ہے، دربار میں آنا کتنا مشکل تھا، جناب زینب دربار کے باہر کے کھڑی ہو گئی۔ آپ جان رہے ہیں کتنی مشکل، کتنی مشکل۔ جب جناب زینب اس دربار کے اندر کھڑی ہوئی باہر اور کہا میں اندر نہیں جاؤں گی، اس سے بولو یا تو مجھے چادر دے دے۔ کون؟ شرابیوں کا دربار، شرابیوں کے دربار میں آنا زینب کے لیے آسان تھا؟ نہیں آسان تھا۔ جناب زینب کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ آپ سوچئے، میں پڑھ رہی تھی لاہور کا ایک واقعہ، اخبار کے اندر لکھا ہوا تھا، ایک جج تھا جو شیعہ تھا، جج شیعہ تھا، اور جناب کہتے ہیں کہ جب شیعہ تھا تو کارروائی شروع کی، جو ملزمہ تھی اس کا نام زینب تھا۔
تو پکارنے والے نے پکارا زینب دربار میں حاضر ہو. بس اس جج کے دل میں نہ جانے کیا آیا, وہ قلم پکڑ کے وہیں مر گیا. کہا یہ نام مجھ سے دربار میں برداشت نہیں ہو رہا. سلام جناب زین العابدین, آپ نے جناب زینب کو دربار میں کس طرح برداشت کیا. جناب زینب اس حال میں دربار میں کھڑی ہوئی اور کیا کر رہے ہیں آپ سوچئے. میری بیوی کا دل چھلنی ہے, بیوی کا دل چھلنی ہے. تخت پر بیٹھا ہوا یزید, تخت پر بیٹھا ہوا یزید, پورا دربار سجایا ہوا ہے, شادیانے بج رہے ہیں, شراب کے نشے میں چور ہے, ہاتھ میں ایک چھڑی ہے. حسین کا جو سر ہے وہ پاؤں میں رکھا ہوا ہے, حسین کا سر پاؤں میں رکھا ہوا ہے. وہ جس کو جناب رسول خدا چومتے تھے اس دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے. آپ بتائیے زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہے. زینب سے کوئی پوچھے نا کہ زینب کس حال میں ہو, کیا گزر رہی ہے, تو زینب کہے گی بہت مشکل میں ہوں, ہے نا. یہی کہنا چاہیے نا زینب کو. زینب کہے گی اس سے بڑی مصیبت مجھ پر آ نہیں سکتی. یزید نے بھی یہی پوچھا. یزید نے کہا زینب خدا نے تمہیں رسوا کر دیا, تمہارے جوان تو سارے چلے گئے, تم در بدر پھرتی ہوئی آئی, کیسا محسوس کر رہی ہو, کیسا محسوس کر رہی ہو. زینب نے کہا الحمدللہ الذی ما رأینا الا جمیلا. حسن خدا محسوس کر رہی ہوں. خدا کا حسن ہی حسن ہے ہر جگہ, خدا کا کمال ہی کمال ہے ہر جگہ. سلام بی بی آپ کو, آپ نے غم کا صحیح مفہوم بتایا. کہا تو کیا جانے, حیران ہو گیا, سٹ پٹا کے رہ گیا. سوچ رہا تھا زینب کہے گی میں بہت دکھی ہوں, زینب کہے گی میں بہت پریشان ہوں, میں بہت تھک گئی ہوں. زینب نے کہا تو کیا جانے, حسن ہی حسن ہے. خدا نے ہمیں بلندی عطا کی ہے, تجھے پستی عطا کی, تجھے پتہ نہیں چل رہا. خدا نے ہمیں بلندی دی. خدا تو ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے تاکہ اپنی شقاوت میں بڑھ جائیں, شقاوت میں بڑھ جائیں. خدا نے ہمیں سعادت دی ہے, خدا نے ہمیں شہادت دی ہے, ہم تو بلند ترین منزل پر قائم ہیں. تو کیا جانے, تو کیا سمجھتا ہے یہاں لا کر در بدر پھرا کر ہمارے جوانوں کو شہید کر کر تو نے جو ہے وہ بلندی حاصل کر لی اور ہم پست ہو گئے. اور آپ سوچئے اتنا خوبصورت جملہ آپ کے لیے اور میرے لیے, یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں نا, یہ زینب کے ادا کرتے ہیں, زینب کے ادا کرتے ہیں. زینب نے کھڑے ہو کر جواں مردی کے ساتھ ایک تو اپنا غم بتایا کہ میرا غم تو حسن ہے, اور دوسرا بتایا یزید اس سے زیادہ ظلم کر لے, اس سے بھی زیادہ ظلم کر لے, اس سے بھی زیادہ فوج لگا لے, اس سے بھی زیادہ جو کر سکتا ہے کر لے, ظلم توڑے گا نا, اس سے زیادہ کر لے. آج زینب چیلنج کر رہی ہے, تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں پائے گا. جناب زینب نے چیلنج کیا تو, اور آج یہ محبتیں ہیں پوری دنیا کے اندر. کرونا سے باقی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ جہاں جہاں آج 10 کا جلوس دیکھیں گی کہیں بھی کمی نظر نہیں آئی مجھے, کسی جلوس میں مجھے کمی نظر نہیں. تو میں کہتی تھی زینب سلام آپ کا, یہ آپ کی دعا ہے جو ہم یہاں موجود ہیں نا, آپ کی دعا سے موجود ہیں. جناب زینب کی دعا نے ہمیں یہاں کھڑا ہوا ہے. سلام اس زینب کو جس نے دکھ اٹھائے تو اتنے دکھ اٹھائے. آج آپ چل کر آئے ہیں نا 12 کلومیٹر کربلا سے لے کے کوفہ, خدا آپ کو جانا نصیب کرے. جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کربلا سے کوفہ کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے. رات جب شام غریبہ آئی, شام غریبہ کیسی شام غریبہ ہیں, ساری چیزیں لوٹ لی گئیں. تمام کچھ لوٹنے کے بعد روایتوں نے لکھا ہے سنان, عبداللہ بن سنان کو امام زین العابدین جب تک روتے رہے لعنت کرتے. کیوں, کیا کیا تھا عبداللہ بن سنان نے؟ روایتوں نے لکھا عبداللہ بن سنان وہ شخص تھا جیسے سب لوٹ رہے تھے, لوٹنے میں دیر ہوئی, جب یہ پہنچا تو بہت کچھ لوٹ چکا تھا. اس نے کہا تم نے سب لوٹ لیا, کہاں لوٹ لیا, کہا کچھ باقی بچا ہے, کہاں زینب کی چادر بچی, زینب کی چادر بچی. تو کہا زینب کی چادر لوٹنے کی تو ہمت نہیں ہے میرے اندر. کہا زینب اپنی چادر چھوڑ بھی نہیں رہی ہے, ہم نے بڑے نیزے مارے ہیں, ہم نے بڑے تیر چلائے ہیں, زینب چادر نہیں چھوڑ. کہتا ہے میں نے سوچا کہ اگر یہ بھی نہیں لوٹا تو خالی رہ جاؤں گا, کچھ تو لوٹنا ہے. لوٹنے کا بھی اجر, یعنی امیروں سے جو انعام ملا تھا نا وہ لوٹنے کی بنا پر بھی ملنا تھا. جناب مولا پہ تیر بھی لوگوں نے اس لیے برسائے تھے کہ انعام ملنا تھا. 30,000 تیر میرے مولا کے جسم پر لگے تھے, 1-2 تیر نہیں تھے, تصور میں بھی نہیں آ سکتے تیر. کہتا میں نے دیکھا جناب زینب نے اپنی چادر کو بڑی مضبوطی سے تھاما ہوا, میں نے دیکھا کہ جناب زینب چادر نہیں چھوڑے گی. پھر میں نے کوڑا اٹھایا, میں نے کوڑے کو زینب کی ہاتھوں پر تابڑتوڑ برسایا, اتنا زخمی کر دیا ہاتھ کو, جیسے ہی گرفت ڈھیلی ہوئی میں نے چادر کو چھین لیا.
یہ زینب ہے، یہ زینب جو ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں آپ اندھیرا کرتے ہیں نا، جب آپ مصائب کو سنتے ہیں شام غریبہ کو اندھیرا کرتے ہیں، یہ صحرا کا اندھیرا ہے، یہ صحرا کا اندھیرا، اور کتنا شدید تھا اندھیرا۔ اس شام غریبہ کے بعد آپ نے پانی پی لیا ہوگا، اور جو لوگ امام بارگاہوں میں گئے ہوں گے ان کے مرد ساتھ ہوں گے نا گھر تک لے جانے کے لیے، بیوی کے پاس کوئی مرد نہیں بچا نا، بیوی کے پاس کوئی مرد نہیں تھا، رات کی تاریکی تھی، ایک چوب خیمہ لے کر، میری بیوی کو اس پردے کا کتنا احساس تھا، چوب خیمہ لے کر حفاظت کر رہی ہیں، کیا دیکھتی ہیں گھوڑے سوار آیا، بیوی نے جلال کے عالم نے کہا ہمارے پاس لٹنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا، میرے بچے ابھی سوئے ہیں، بس اے سوار واپس چلا گیا۔ سوار پھر آگے بڑھا، بیوی نے پھر روکا، تیسری بار جب سوار آگے بڑھا، آپ سب نے سنا ہوا ہے، سب سنتے ہیں، بیوی نے لجام کو تھاما، جوامردی کے ساتھ لجام کو تھاما، لجام کا تھامنا تھا، آنے والے گھوڑے سوار نے نقاب کو الٹ دیا، بیوی نے جو چہرے کو دیکھا، بیوی نے فوراً شکوہ نہیں کیا، وہ فوراً مدد نہیں مانگی، بیوی واپس گئی خواتین کے پاس، کوئی چادر کا ایک ٹکڑا، کوئی چادر کا ٹکڑا، میرے بابا نے مجھے کبھی بغیر سے ننگے نہیں دیکھا، کوئی چادر کا ٹکڑا ہو تو دے دو، میری بیوی سلام آپ کے اوپر، بس ان خواتین کو قیدی بنا لیا گیا، ایک رسن ہے 12 گلے، میرے مصائب بس ختم ہے، ایک رسن 12 گلے، یہاں پر قیدی بنائی گئی، قیدی بنا کر کہاں لے جا رہی ہے؟ سب سے پہلے کوفے میں جب آئیں گے نا، مسجد علی کے پاس، آپ خدا آپ کو کوفہ جانا نصیب کرے، کوفے کے برابر میں ابن زیاد کا دربار تھا جو آج ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ خود بھی برباد ہو گئے اور ان کا تخت و تاج ہی برباد ہو گیا، ابن زیاد کا دربار بالکل برابر میں تھا جو آج برباد ہے۔ جب بیوی کو قیدی بنایا گیا، اسی طرح لے جایا گیا، آپ قافلے والے چل کر آئے ہیں، آپ کو پھر دوبارہ سلام کروں، بیوی کے حق میں دعا کروں خدا آپ کی مرادوں کو پورا کرے، بیوی بھی ایسے ہی رات کو چلی، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، بیوی کو قیدی بنایا گیا، بیوی کو چلایا گیا، اسی طرح 12 کلومیٹر 15 کلومیٹر بیوی چلی اور ابن زیاد کا دربار آ گیا۔ ابن زیاد کا دربار کہاں ہے؟ کوفے میں۔ کوفہ کیا ہے؟ جہاں میری بیوی شہزادی بن کر کبھی رہی، جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئی شہزادی یاد آ گئی بیوی کو اپنی، بیوی نے دیکھا تماشبین کھڑے ہوئے ہیں، کوفہ سجا ہوا ہے، بیوی نے خطبہ بھی دی، وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا تم ہم سے محبت کرنے والے ہو، تم نے ہی تو بلایا تھا نا، میرے بھائی کو خط لکھ کر تم نے ہی بلایا تھا، تم نے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، تم کیسے چاہنے والے ہو، اور اب خود قاتل ہو کر مقتول پر روتے ہو، خود ہی قاتل ہو مقتول پر روتے ہو، لیکن زینب کو اس بازار سے گھسیٹ کر ابن زیاد کے دربار کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ میرا سلام بیوی، میں آپ کے مصائب کو بھی سلام کروں گی، میں آپ کے مصائب کو بھی سلام کروں گی۔ بیوی جیسے ہی دارالعمارہ کے دروازے پر کھڑی ہوئی، آواز آئی السلام علیکم یا بنت علی۔ بیوی نے چاروں طرف دیکھا، سارے دشمن ہی دشمن ہیں، یہ پردیس میں کس حال میں ہمیں سلام کون کر رہا ہے؟ بیوی نے گھبرا کر دیکھا، دوبارہ سلام کی آواز آئی السلام علیکم بنت علی۔ بیوی نے گھبرا کر آواز کی طرف جانب نگاہ کی، آنکھوں کو بلند کیا، مسلم بن عقیل کا سر، ایک بھائی اور اس طرح بلند سر کے ساتھ نظر آیا۔ میری بیوی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے مسلم بہن کا سلام، اے مسلم بہن کا سلام۔ اللہ آپ اس طرح روئیے گا جس طرح زین العابدین چاہتے ہیں، کل آپ عباس پہ روئے تھے، کل حسین پہ روئے تھے، آج زینب کی چادر پہ رونا ہے۔ جس کے دل میں غیرت ہے نا، غیرت، اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زینب کے اوپر کیا گزر گئی۔ زینب باہر کھڑی ہوئی ہے، ابن زیاد ہے، ابن زیاد، خدا لعنت کرے ابن زیاد کے اوپر۔ میری بیوی نے کہا جاؤ جا کر کہہ دو کہ زینب دربار کے اندر نہیں آئے گی، یا تو چادریں دے دے یا دربار میں نہ بلائے، یزید کی طرف بھیجنا ہے نا ہمیں، وہاں بھیج دے، اپنے دربار میں نہ بلائے۔ آپ جانتے بیوی کو کیا جواب ملا؟ میری بیوی کو جو جواب ملا دل چھلنی کرنے کے لیے کافی تھا۔ بیوی کو جواب ملا اے زینب تم قیدی بن کر آئی ہو، شہزادی بن کر نہیں آئی۔ ہائے زینب، ہائے میری بیوی زینب، ہائے بیوی زینب۔ 11 محرم کی صبح ہے، 11 محرم کی صبح ہے
اور اس نے کہا، ابن زیاد ملعون نے کہا زینب سے کہو باہر انتظار کرے، ابھی ناشتہ کر رہا ہوں، ناشتہ ختم ہو جائے گا تو زینب کو اندر بلاؤں گا۔ زینب کو دربار میں بلا لیا گیا۔ جب زینب کو بلایا گیا، آپ جانتے ہیں کوفے کے امام کے وہ چاہنے والے جو امام کا ساتھ دینا چاہتے تھے ان کو قید میں بھیج دیا گیا تھا پہلے ہی، تاکہ امام تک نہ پہنچ جائے۔ ان میں ایک مختار بھی تھا۔ جب زینب کو دربار میں لایا گیا، مختار کو لایا گیا، ابھی زینب دربار میں نہیں آئی ہے۔ مختار نے، ابن زیاد نے مختار سے کہا، مختار تو حسین کو دیکھنا چاہتا ہے؟ مختار تڑپ کے رہ گئے۔ اگر تو حسین کی زیارت کرا دے گا نا، خدا کی قسم حسین کی زیارت کرا دے گا، جو کہے گا جو مانگے گا دوں گا، حسین سے ملا دے ایک مرتبہ۔ اب آپ دیکھیے ابن زیاد نے حسین کی زیارت مختار کو کیسے کرائی۔ اس نے ایک تش نکالا اپنے تخت کے نیچے سے، اس کا کپڑا ہٹایا، حسین کا کٹا ہوا سر تھا، حسین کا کٹا ہوا سر تھا، حسین کا کٹا ہوا سر دیکھنا تھا۔ مختار نے ایک انگڑائی لی، ساری کی ساری زنجیریں ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی انگڑائی لی، امام زین العابدین کی آواز آئی، مختار اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے، میری بہن داخل ہو رہی ہے۔ یا باریلا، تجھے زینب کی چادر کا واسطہ باریلا، ہماری بہنوں کی چادر کو سلامت رکھنا باریلا، ان چادروں کے وارث، ان چادروں کے سنبھالنے والے، ان کے ویروں کو بھی سلامت رکھنا باریلا۔ باریلا زینب کی چادر کا واسطہ، اس محفل میں کہیں بھی کوئی بیمار ہے، زینب کے زخموں کا واسطہ پروردگار سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن جن کے نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ یاد کر لیجئے۔ آج زینب بھی اس مجلس کو سننے آئی ہے، آج سیدہ بھی اس مجلس کو سننے آئی ہے، حسین بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ سیدہ کو پرسہ کل حسین کا دیا تھا، 72 کا دیا تھا، آج سیدہ کو پرسہ دینا ہے زینب کی چادر کا، آج پرسہ دینا ہے دربار کا۔ دربار کو سیدہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دربار میری بیوی آپ کو پرسہ دیتے ہیں۔ میری بیوی دعا کرتی ہوں، آپ نے ہی وعدہ کیا ہے جو میرے بچے کو روئے گا رونے جیسی صورت بنائے گا، اور اگر روئے نا اور روئے، مجھے نہیں معلوم کس کے آنسو ایسے ہیں، اگر روایتوں میں لکھا ہے اگر آپ رونی جیسی صورت بنائیں جنت واجب ہے، جنت، اور آپ روئیں آپ کے آنسو رخسار پر آ جائیں تو کہا جو مانگو گے مل جائے گا۔ لیکن کبھی ایسی حالت ہو جائے، کبھی مجلس میں ایسی حالت ہو، روتے جاؤ، رونا نہ رکے، مسلسل آنکھوں سے آنسو برستے رہیں، اس وقت اپنے زمانے کے امام کو پکارنا، اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے، کربلا کا انتقام لینے والے کے ظہور میں تاجیل فرما، زینب کی چادر کا انتقام لینے والے کے ظہور میں تاجیل فرما، اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو سن لے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے دلوں کے اندر کیا غم ہے، لیکن آپ پر سلام، کیونکہ آپ سارا غم بھول کر حسین کی اولاد کو رونے آئے ہیں، حسین کی بہن کو رونے آئے ہیں، سیدہ کے لال کو رونے کے لیے آئے۔ آپ پر سلام، بی بی سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں گی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں غم کیا ہے، لیکن سیدہ کہتی ہے تم میرے لال کو رونے کے لیے اپنا غم بھلا کر آئے ہو، میں تمہارے غم کے لیے دعا کروں گی، خدا سب کے غموں کو دور کرتے، سب کی مشکلات کو پروردگار دور کرتے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، زینب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، لیلا کی گجری ہوئی گود کا واسطہ، رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ پروردگار، گودیاں خالی اگر یہاں بیٹھی ہیں یا جہاں بھی کہیں ہیں پروردگار، صدقہ شہزادہ علی اصغر گودوں کو پروردگار گودوں کو سہلے اولاد سے بھر دے، جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک اور سہلے بنا۔ انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کروائی ہے، نام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے بھائی کے لیے پروردگار انہیں بیٹا عطا کر، شہزادہ علی اصغر کا صدقہ، جو بیٹے چاہتے ہیں انہیں بیٹی عطا کر علی اصغر کا صدقہ، جو بیٹیاں چاہتے ہیں جناب سکینہ کے صدقے انہیں بیٹی عطا کر، بڑی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں پروردگار عالم، جو واسطہ محمد آل محمد کا پروردگار، جن جن کے دل میں جو جو آرزو ہے بار الہ زینب کے صدقے میں، عالمہ غیر معلمہ کے صدقے میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لے پروردگار۔ آپ کے جاننے والوں میں کوئی پردیس میں بھی ہوگا، پردیس میں خیریت سے رہے پروردگار،
وطن آنا چاہتا ہے تو آسانی عطا فرما۔ سید اظہر شاہ کے بارے میں بہت زیادہ بیمار ہے پروردگار، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے پروردگار، تجھے واسطہ ہے، تمام بیماروں کو تو جانتا ہے پروردگار۔ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب بھی بیمار ہیں، کچھ جسم کے بیمار ہیں، کچھ روح کے بیمار ہیں۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے، زینب کے صدقے میں جسم اور روح دونوں کو شفا عطا فرما۔ پروردگار کوئی وطن میں مشکلات کو نہ دیکھے جیسے میری بیوی نے دیکھا ہے، اگر کوئی وطن آنا چاہتا ہے خیریت سے وطن میں آ جائے۔ آپ جانتے ہیں میرا بھائی بھی اس کے اندر شامل ہے، کچھ لوگ تھے کئی سال پہلے بی بی زینب کے روزوں کو بچانے کے لیے گئے تھے، ہے نا، زینبیون کہلائے، ان میں سے کچھ تو وہاں شہید ہو گئے، کچھ یہاں آنے کے بعد قید ہو گئے، ابھی تک قید میں کئی سال گزرے، 5 سال سے بچوں نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ میرا بھائی اس میں شامل ہے اور بہت سے جوان شامل ہیں۔ اے پروردگار زینب کی اسیری کا واسطہ بارے میرے بھائی سمیت تمام جوانوں کو آزاد کر دے، ان کو ان کی اولادوں سے ملا دے بارے۔ اے بارے الہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اس مجلس کو ہمارے لیے اجر و ثواب قرار دے۔ پروردگار گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کے ہی مذہب پر زندہ رہیں، اسی پر موت عطا فرما، مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اے پروردگار مرنے سے پہلے شام جناب بی بی زینب کے روزے پہ پہنچا، مرنے سے پہلے مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ کہتے ہیں 28 رجب کو جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا تھا نا، مدینہ اجڑ گیا تھا، جو بھی مدینہ دیکھ کر آیا ہے اس کی اجڑی ہوئی صورت کو دیکھ کر آیا ہے، مدینہ آج بھی اجڑا ہوا ہے۔ اے بار الہ مدینہ کو آباد کرنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اس مجلس کو اس گھر کے مرحومین کے لیے اور جتنے مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کے لیے اجر و ثواب قرار دے، ان کو جوال رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار اے پروردگار پردیس میں انہوں نے نام لیا ہے، وہ بیمار ہے، گڑیا نام ہے اس کا، پردیس میں بیماری جب ہوتی ہے نا تو دیس والے بہت یاد آتے ہیں۔ اے پروردگار پردیس میں کوئی بھی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما دے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، نہ جانے کون سا نیک انسان یہاں بیٹھا ہے، سب آمین کہیں گے، سب کے الفاظ میں بڑی طاقت ہے، دعا کریں سارے غم دور ہو جائیں گے، کوئی غم نہیں بچے گا۔ ایک زمانے کا امام آ جائے، ایک زمانے کا امام آ جائے، کوئی غم نہیں بچے گا، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اے پروردگار امام زمانہ زہرا بطول کے لیے خصوصی دعا، امام زمانہ کے صدقے میں پروردگار اسے صحت یابی عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب زینب سلام اللہ کی چادر کے اصل وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارا بیٹھنا، ہمارا رونا، ہمارا چلنا جو ہم بی بی کے لیے چلیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا پروردگار جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس فرض سے اٹھے تو ہمیں نمازی بنا دے۔ پروردگار امام کی معرفت عطا فرما۔ اے پروردگار ہر وہ نیک عمل کام کی توفیق عطا فرما جس کے لیے میرے مولا نے اکبر دے دیا، جس کے لیے میرے مولا نے پورا گھر دے دیا، اصغر دے دیا، قاسم دے دیا، عباس دے دیا، اس تمام تر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا واسطہ اس مجلس کو آخری قرار نہ دینا۔ اس فرش اعضاء پر یا جب آپ فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اللہ بہشتی کہتے ہیں آپ فرش اعضاء پر نہیں بیٹھے، آپ امام حسین کے حرم میں بیٹھے ہوئے۔ جب آپ فرش پہ بیٹھا کریں تو سمجھا کریں حرم میں بیٹھے، حرم حسین میں بیٹھے، بارے اللہ حرم حسین سے دعا کر رہے ہیں۔ حرم حسین کی دعا یہ ہے پروردگار ثانیہ زہرا یوسف زہرا، پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا یوسف زہرا کو ہمارے درمیان میں بھیج دے، اور جب امام پکار رہے ہوں لبیک کہنے والوں میں ہم سب سے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون لعن اللہ امتا قتلتک لعن اللہ امتا ظلمتک لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرجعت بھی ماتم حسین۔